اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کے وقفے کے بعد اور امام رضا سینٹر کے تعمیرات کے کاموں سے فرصت کے بعد ایک سلسلہ درس نہج البلاغہ کا شروع ہو رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کریم اللہ سب کی ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں کریم اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اور اس امام رضا سینٹر کی تعمیرات اور یہ خوبصورت سلسلہ پروردگار اس کو اور بارونق بنانے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تعلیمات قرآن اور تعلیمات نہج البلاغہ کے مشترکات پہ ہو رہی تھی، یعنی قرآن مجید نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، حقیقت میں نہج البلاغہ میں ان تعلیمات کی تفسیر و تشریح بیان کی گئی، اور یہ تشریح و تفسیر علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ یعنی اگر آپ اس بیس پہ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کے احکام کو عمل میں کر کے دکھایا بھی ہے، اور جہاں قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن مجید کے ارشادات کی وضاحت کی ضرورت ہے وہاں علمی طور پر بھی اس کو بیان فرمایا۔ آج اس موضوع پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ اس پہ مختصراً اشارہ کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات توحید نے ارسال فرمایا اور ایک کتاب دے کے بھیجا۔ اب جہاں پیغمبر اکرم کا تذکرہ آتا ہے وہاں آپ کو بہت ساری جگہ پہ ایسی تعلیمات نظر آئیں گی جن تعلیمات کا ہدف اول، مقصد اول انسان ہے، اور یہی پہلو آپ خود قرآن مجید کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہی قرآن مجید کے نزول کا سبب بھی یہی انسان کا تربیت و تہذیب کا پہلو ہے۔ مثلا ماہ مبارک رمضان میں یا علی و یا عظیم کی دعا جو ہے وہ شروع میں تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے تو آخر میں سب کو یاد ہو جاتی ہے یقیناً وہ، تو وہاں جو قرآن مجید کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ شہر رمضان کی، ماہ رمضان کی تعریف کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر قرآن کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ھدی للناس۔ تو یہ ذہن میں رہے یہ لفظ ناس کہ قرآن مجید کی ماہ رمضان میں تنزیل کے بعد جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم اسی سے انسانیت کی عظمت اور انسانیت کا مقام جان سکتے ہیں، اور ضمناً یہ ذہن میں رہے کہ آج کل جو بہت سارے جرائم کیے جاتے ہیں اور نام انسان پہ، یہ اس وقت جو ہے وہ انسانیت کے حقوق انسانی کے عنوان پہ جس انداز میں انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نام حقوق انسانی کا کیا جاتا ہے، انسان کو انسان کے خلاف لا کے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور نام پھر بھی حقوق انسانی کا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا اس آیہ مجیدہ کے اعتبار سے جس میں ہم نے ہر نماز فریضہ کے بعد بطور تاکیبات اس کو دہرایا ہے وہ کیا ہے؟ ھدی للناس، کہ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے بہت سارے القابات جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان میں بھی پہلو یہی ہے، انسان کی ہدایت ہے۔ بالخصوص میں یہاں عرض کروں گا کہ اگر ان دو آیات کی طرف دیکھیے جو ہمارے ہاں بہت مشہور آیات ہیں اور پیغمبر اکرم کی عظمت کے لیے ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ آیتیں سورہ
قلم کی سورہ 68 کی آیت نمبر 4 الحمدللہ اکثر ہمارے حضرات جانتے ہیں اور یاد ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کی بلند منزلوں پر فائز ہیں۔ اب یہ اخلاق کیا ہے، خلق کیا ہے؟ خلق یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات۔ اب اس کو یہ کہیے کہ ایک کا جو اللہ کے سامنے چیزیں انجام دی جاتی ہیں وہ عبادت ہے۔ اب یہ خلق کے پیغمبر اکرم جو ہیں اس کو بہرحال تفصیل میں نہیں جاتے اس وقت، لیکن اس خلق کا تعلق خود پیغمبر اکرم اور دوسرے انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس آیت کو اس بیس پہ پیش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہدی للناس، یہاں ہدایت کے لیے ایک ہادی جو انسان کامل ہے اس کو پیش کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس کا بھی تعلق کلی طور پر انسانوں سے ہوگا۔ اور دوسری مشہور آیت جو پیغمبر اکرم کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو وہ آیت بچہ بچہ اس کو دہراتا ہے، وہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگرچہ یہاں وہ جس کے لیے رب العالمین ہے یہ اس کے لیے رحمت ہے، لیکن رب جب اپنا تذکرہ کرتا ہے سورہ رحمان میں، جب اپنی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو کتنی نعمتیں اس نے بیان فرمائیں، لیکن سب سے پہلے جو رحمان کہہ کے انسان کو یاد کیا وہ ہے خالق الانسان، کریم اللہ ساری چیزیں تو نے ہی پیدا کی ہیں، اور یہ انسان کو میں نے خلق کیا ہے، یہ دہرانے کی بات کیا ہے، اس لیے کہ اللہ اور تبارک اللہ احسن الخالقین کہیں انسان کی پیدائش کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں، فقط میں نے انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ میں بہت اچھا پیدا کرنے والا ہوں، احسن الخالقین ہے۔ یہ بھی احسن الخالقین خود کو کب کہا؟ جب انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خلقت پہ خود کو احسن کہا، اور اس کو ایک نعمت کی ابتدا میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یا ابتدائی نعمات میں انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا۔ پھر باقی جہاں آیتیں ہیں کہ انسان کو خلق کیا تو کن مراحل سے گزار کے اور کن کمالات تک اس کو پہنچایا، اس کا بھی بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ بہرحال یہاں اس آیت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اب پیغمبر اکرم کی ذات عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین میں سر فہرست، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سر فہرست خود انسان ہے، اور پیغمبر اکرم کا یہ تعلق انسانیت سے اس انداز میں قائم ہے۔ بلکہ 2 آیات کا اضافہ یہاں کرتا جاؤں، اور وہ سورہ انبیاء کی اگر آیت 107 کو آپ دیکھیں، یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تو اس آیت کا ایڈریس ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آیت ہے سورہ انبیاء آیت 107۔ سورہ سبا سورہ 34 کی آیت 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اب یہاں دیکھیے اوپر کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں فرمایا ہم نے بس آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر سورہ سبا کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے۔ اب یہاں پیغمبر اکرم کو بھیجا گیا ہے کس لیے؟ کافۃ الناس۔ یہ کافۃ الناس میں نہ رنگ کا ہے نہ علاقے کا ہے، بلکہ میں یہاں یاد کروں گا کہ کافۃ الناس کے لیے نہ گناہ گار اور نہ بد کردار مد نظر ہیں، نہ نیکوکار، بلکہ ہر وہ جو انسانیت میں آتا ہے، اللہ کے ذات نے اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا، جاؤ کافۃ الناس، سب لوگوں کے لیے، اور آپ کا کام کیا ہے، ان سب لوگوں کو خواہ مجھے مانیں یا نہ مانیں، ان کو میری طرف بلا کے لانا ہے۔ اب یہ آیت کس چیز کو واضح کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم قرآن کی طرح انسان کے لیے سر فہرست رہنما بن کے آئے۔ البتہ ان آخری 2 لفظوں کو اگر دیکھیں، وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا کافۃ للناس، پھر فرمایا بشیرا و نذیرا،
ہم نے سب لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے، لیکن بھیجا ہے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے۔ قرآن مجید کا یہ دلچسپ، اور قرآن مجید جس لفظ کو آگے اور پیچھے لے آتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام سی کتاب ہے کہ کبھی کسی لفظ کو پہلے اور کبھی کسی لفظ کو بعد میں۔ قرآن مجید کے لفظ جہاں آتے ہیں، خواہ ان کی ترتیب الفاظ بھی دیکھیے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الفاظ جو ہیں وہ جہاں رکھنا تھا اس سے بہتر اور بڑھ کے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ لفظوں کو رکھا جائے، ورنہ بعض انسان یہ کہتے ہیں یہ بھی یوں بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں، یوں بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ مفہوم جو ذات توحید کے سامنے ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کبھی لفظوں کو پہلے کس لفظ کو بعد میں۔ ایک لفظ ہے کہ وہاں جناب موسیٰ اور جناب ہارون جب ان جادوگروں کے سامنے آتے ہیں تو وہاں 3 دفعہ اس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جادوگر کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ ایک دفعہ اسی میں ہے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں رب ہارون و موسیٰ۔ اب یہاں خود ایک فلسفہ ہے کہ کبھی ان کو یعنی اس کو پہلے اور ایک دفعہ بعد میں، ایک دفعہ بعد میں اور ایک دفعہ پہلے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یعنی ان ناموں میں اتنا انس ہے اور ان میں اتنا قرب ہے کہ ان کو آگے اور پیچھے لانے میں شاید ذات توحید کچھ سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ گویا ایک نفس کے اعتبار سے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا بشیرا و نذیرا، ہم نے سب لوگوں کے لیے بشیر بنا کے، خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا بنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ یعنی یہ بتلاتا ہے کہ عمومی لوگوں کے لیے جو ذریعہ دعوت ہے اس دعوت کے ذریعے کا نام ہے بشارت۔ اور ہم اپنی تربیت کے لیے بھی، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، کسی کے ساتھ ہمیں اگر اٹھنا بیٹھنا رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے اب کیا ہے، خود بشارت اور نذارت دونوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ کہاں اللہ نے بشیر کو پہلے لفظ استعمال کیا ہے، کہاں لفظ نذیر کو پہلے استعمال کیا ہے۔ لیکن جب عمومی انسان کے لیے یہاں کریم اللہ نے ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اور بھیجا بھی بشیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی پہلے آپ ان کو بشارت دیں۔ البتہ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ بشارت دیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈرانا بھی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، دونوں چیزیں جو ان میں بیلنس ہونا چاہیے، لیکن ابتدا جو ہے وہ بشارت سے ہے۔ یہ آیت سورہ سبا کی اسی کے قریب قریب ایک آیت ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے۔ وہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کے۔ یہاں بھی یعنی عمومی طور پر اب آپ ان 3 آیات کو اگر اس اعتبار سے ملائیں کہ ارسلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے 2 دفعہ یہاں پیغمبر اکرم کے لیے، 7 لفظ جو ہے وہ انسان استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ ہدن للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے بھی ہے، پیغمبر اکرم کے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہدن للمتقین، یعنی اگر اس سے ہدایت تو سب کے لیے لے کے آئے ہیں، لیکن اگر ہدایت واقعی اختیار کرتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں تو وہ متقی بن جاتے ہیں، یا متقی ہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ہے قرآن مجید اور پیغمبر اکرم کی ذات کا ایک آپس میں ایک جیسا تعلق۔ اب پیغمبر اکرم کو قرآن مجید کے مطابق انسان کے لیے بھیجا گیا ہے، قرآن کو انسان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ان 2 کو جوڑ کے ہم کہتے ہیں قرآن اور پیغمبر سے کام جو لیا ہے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ 3 دفعہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، جس کو ہم عموماً سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے اس لیے کہ ان انسانوں کو کتاب اور حکمت سکھائیں۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ انسان کو اگر ہم قرآن مجید میں وہ مقام دیکھتے ہیں تو نہج البلاغہ میں بھی اسی کی رہنمائی ہے۔ اب اگر ہم ان 2 آیات کو اور پیغمبر اکرم کی ذمہ داری کو دیکھیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
یہاں دو لفظ اکٹھے آئے ہیں. اس آیت پہ کبھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی پہچان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں مبعوث کیا، اور اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی کہ میں وہ ہوں جس نے ایسا رسول بھیجا ہے. اب اس رسول کی دو نشانیاں یہاں کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم اور حکمت، کتاب اور حکمت. اب یہاں ان دو کو ذہن میں رکھیے، یعلمہم الکتاب وہ کتاب کا معلم ہے، والحکمت اور حکمت کا معلم ہے. اب یہاں نہج البلاغہ کی طرف آتے ہیں. دو فرمان پیغمبر کے یعلموں کو اور حکمت کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں لے آئیں تو ایک دفعہ پیغمبر کا وہ فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جب علم کی بات آئی یعلمہم الکتاب تو فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر جب حکمت کی بات آئی تو فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے. اب میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے وہ یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہادی اللہ، اس نے ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھیجا، لیکن جب پیغمبر کی باری آتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں کتاب لے کے آیا ہوں اور میں حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میرے علم اور میری حکمت کے در کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بس ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ قرآن مجید کی وہ مفصل علمی اور عملی تفسیر بھی ہے، اور اسی طریقے پہ سیرت پیغمبر اکرم کی جھلک بھی ہے. اس لیے میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، سید رضی نے نہج البلاغہ کے خطبے میں نہج البلاغہ کے لیے جو دو لفظ استعمال کیے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق اور اس تعلق کو فرمایا کہ فیہ مسحت علم الہی. نہج البلاغہ میں علم الہی کی جھلک نظر آتی ہے. مسحت علم الہی، علم الہی کی جھلک اگر دیکھنا ہو تو وہ نہج البلاغہ میں نظر آتی ہے، اور اگر کلام پیغمبر کی خوشبو سونگنی ہو تو وہ بھی نہج البلاغہ میں نظر آتی ہے. یہ سید رضی کے مقدمے میں الفاظ ہیں. تو نہج البلاغہ حقیقت میں قرآن مجید کی تفسیر اور پیغمبر اکرم کے علم کی اور سیرت کی خوشبو ہے. اب نہج البلاغہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آیا ہم نے نہج البلاغہ سے انسانیت کے اعتبار سے کیا لیا اور کیا لینا چاہیے، اس پہ ذرا جو ہے وہ غور کرنا ہے. اور انسانیت کے لیے مجھے بہت پسند ہیں ایک عیسائی کے الفاظ ہیں. جورج ارداک کی کتاب میں ساتھ لایا ہوں. ایک جورج ارداک کی ایک تو مشہور کتاب ہے جو انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ، فارسی میں، عربی میں اصل کتاب ہے اور اس کا نام ہے علی، امام علی صوت العدالت الانسانیت. وہاں بھی یعنی انسان کے عدالت کے حوالے سے ایک پہلو پیش کیا. عدالت انسانی کی آواز کا نام علی ابن ابی طالب. ایک کتاب ان کی اخیراً جو انہوں نے لکھی ہے اور وہ جمع کی ہے نہج البلاغہ سے کچھ فرامین، وہ ہے روائع نہج البلاغہ. اس میں بہت ساری چیزیں نہج البلاغہ کے علاوہ بھی فرامین امام سے جمع کیے ہیں، لیکن مجھے اس کا یہ عنوان بہت پسند آیا کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے امیر علیہ السلام کا مشہور فرمان جو ہے اور مشہور تحریر جو ہے وہ ہے وصیت 31، جس کو ہم اصول زندگی کہتے ہیں اور اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. لیکن جورج ارداک نے اس روایے میں اس کا عنوان دیا ہے انت و اخوک الانسان. آپ اپنے گویا امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کر رہے ہیں اور عنوان کیا دے رہے ہیں انت و اخوک الانسان، آپ کا اور آپ کا بھائی انسان. گویا امام یہ اپنے بیٹے کو یہ جو اصول بتلا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اصول جناب امیر علیہ السلام نے ایک انسان کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بتلایا کہ آپ کا تعلق انسان سے کیسے ہونا چاہیے. مثلا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجیے احبب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو.
اب یہاں کوئی قید نہیں ہے، جناب امین علیہ السلام نے یہاں انسانیت کو مد نظر رکھا، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو۔ اب ایک ایک جملہ اس وصیت 31 کا آپ سامنے رکھیں تو اس میں یہی نظر آئے گا، اور اس عنوان سے اگر جرداق کے عنوان کو سامنے رکھا جائے، انت و اخوک الانسان، آپ اور آپ کا بھائی انسان۔ اب ایک ان دنوں میں کتاب نظر سے گزری ہے اور کچھ اس کے حصے دیکھے ہیں، موضوعات قرآن کریم۔ یہ کوئی 100 سال پہلے، 110 سال پہلے ایک فرینچ اسکالر نے قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوعات طے کیے ہیں۔ اس نے 10 موضوعات باب بنائے ہیں، اور 10واں باب اس نے اخلاق انسانی پہ قائم کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس نے 121 فروعات اس ایک باب کی 121 حصے بنائے ہیں۔ اس میں کئی آیات اس نے پھر جمع کیے ہیں۔ تعجب ہے، یہ فرینچ میں لکھی گئی ہے کتاب، اور آج تک بھی اس کے کتنے ایڈیشن نیٹ پہ بھی موجود ہیں اور مختلف طریقوں سے، اور نام ذہن سے اتر گیا ہے اس کا، جول کر کے یا ایسا اس کا نام ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا عربی میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ ایک مشہور سکالر جنہوں نے قرآن مجید پہ بہت کام کیا، اور قرآن مجید کی بہت مہم کتاب، ہمیں اگر کوئی قرآن مجید کا لفظ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کہاں ہے تو وہ کتاب ہے معجم المفہرس، اور یہ کتاب ہے محمد عبد الباقی، محمد فؤاد عبد الباقی، اس کی کتاب جو ہے وہ، جو قرآن مجید کا طالب علم ہے اس کے پاس یہ کتاب ضرور ہوگی۔ جیسے نہج البلاغہ کے لیے معجم مفہرس ہمارے استاد محترم مرحوم محمد دشتی کی ہے، تو یہ عبد الباقی کی کتاب جو ہے وہ معجم مفہرس قرآن، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ تو یہ عبد الباقی نے اس کتاب کا موضوعات قرآن کریم کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اب ان 121 فروعات کو اور اس باب 10 کے 121 موضوعات کو مختلف مقامات سے میں نے دیکھا، ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں اخلاق، اور اگر اس میں یہ خود رحمت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اگر ان کو امیر المومنین کی طرح یہ نام دیا جائے تو یہ حقیقت میں انسانی طریقہ زندگی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اگر ان 121 مقامات پہ اس فرینچ سکالر کے حوالے سے بیان کیا ہے تو جناب امین علیہ السلام کا بھی وصیت 31 کا ہر جملہ گویا انہی حصوں کا، قرآن مجید کی انہی موضوعات کا ایک مفصل اور عملی طور پر ایک پہلو ہے۔ اب آپ اگر کبھی انسان اور اسلام پہ گفتگو کرنی ہو تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ وصیت 31 کا ہر جملہ آپ اس بیس پہ دیکھیں گے اور اس اعتبار سے پہچانیں گے کہ یہ جملہ جناب امین علیہ السلام کا انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ اور دیکھیے، اگر ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ امیر المومنین انسان کے لیے رہنما ہیں، پیغمبر اکرم انسان کے لیے رہنما ہیں، ہمارے ایک ساتھی خطیب بڑا اچھا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کبھی سوچا ہے کیا ہے؟ قرآن مجید کا موضوع اگر اپنے طور پر انسان سوچے، اسی طریقے پہ پھر ہم نہج البلاغہ میں غور کر سکتے ہیں، نہج البلاغہ کا موضوع کیا ہے؟ تو یہی کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا موضوع بھی وہی ہوگا جو قرآن مجید کا موضوع ہے۔ اب قرآن مجید کے موضوعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کسی ایک موضوع کی کتاب ہی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا موضوع جو ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بات کرتا ہے وہ ہے انسان، یعنی انسان موضوع ہے قرآن کا، اور پھر انسان ہی موضوع ہوگا کلی طور پر اگر جمع کیا جائے۔ پھر انسانیت کے اپنے درجات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جیسے ہم نے شروع کیا، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا اللہ نے۔ اب کوئی ہے جو انسان کے خالق ہے تو یہاں سے پھر ہے انسان، لیکن اس انسان کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے گا، اور پھر پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ خود کو پہچانے گا تو پھر رب کو بھی پہچانے گا۔ تو اس اعتبار سے موضوعات اس وصیت کے خاص کر اس بیس پہ دیکھیے گا کہ ہر جملہ گویا انسانی ہدایت کے لیے ہے۔ اب جو اس ہدایت لے لیتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، اور جیسے قرآن مجید کا موضوع ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں
اب یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے پھر انسانیت کے اس درجے پہ اور اس کمال پہ فائز تھے، تو وہ انسان کامل، ان سے کتنے لوگوں نے ہدایت پائی ہے؟ اب یہ ہدایت پانا معیار نہیں ہوتا، ہدایت کرنا جو ہے وہ معیار ہوتا ہے، ورنہ معاذ اللہ یہی چیز قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ ہم قرآن نازل ہوا ہے ہدن للناس، تو کتنے انسانوں نے قرآن سے ہدایت پائی ہے، اور پیغمبر اکرم کے لیے بھی یہ جو آیات تلاوت ہو چکی ہیں کہ ہم نے آپ کو انسان کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو پیغمبر اکرم سے کتنے انسانوں نے ہدایت پائی ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ نہج البلاغہ کا موضوع بھی قرآن مجید کی طرح کیا ہے، موضوع اس کا وہی موضوع ہے جو قرآن کا ہے، اور وہ ہے انسان۔ اب ان وصیت 31 کی ایک ایک جملے کو لے لیجیے تو وہ موضوع بن سکتا ہے، لیکن میں اسی جورج جرداق کی کتاب کو دیکھ رہا تھا، یہ مختلف موضوعات اس نے جو بنائے ہیں۔ مثلاً پہلا جملہ جو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان اگر اپنے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے کہ میں کس مقام پر موجود ہوں، تو وہ بے جا مدح پر خوش اور بے جا شر پر غضب ناک نہیں ہوگا۔ یعنی ایک کمال انسان وہ نہیں ہے کہ بہت ساری ہم جو سمجھتے ہیں نمازیں بھی پڑھ لیتا ہو، روزہ بھی رکھ لیتا ہو، حج بھی کیا ہو، اب یہاں بھی برتاؤ جو ہے وہ اس کا انسان کے ساتھ کیسا ہے کہ اگر باکمال انسان وہ ہے کہ جو حقدار تعریف نہیں ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہو تو وہ خوش نہیں ہوگا، اور اگر وہ حق پر ہے اور کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے تو وہ مذمت پہ پریشان نہیں ہوگا۔ ایک پہچان مثلاً انسان کی، ایسی سینکڑوں نہج البلاغہ میں آپ کو مثالیں ملیں گی، اور یہ جناب امیر علیہ السلام کا اپنے بھائی کو خطاب ہے، جہاں امیر علیہ السلام نے جناب عقیل کو کہا تھا، جناب عقیل نے ایک خط لکھا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو عدل و انصاف اور بعض حکمرانوں کو گورنری سے ہٹانے کا عمل انجام دے رہے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیر کر لیجئے، لیٹ کر لیجئے، تاکہ آپ کی حکومت مضبوط ہو۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عقیل آپ نے بھائی کو پہچاننا نہیں ہے، میں کثرت کے لیے اور لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر یہاں جملہ بڑا مشہور جملہ اور واقعاً عدل امیر المومنین کا ایک بہت روشن جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں عقیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا بھائی لوگوں کے جمع ہو جانے سے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اس کی ہمت نہیں بڑھتی، اور لوگوں کے چلے جانے سے کبھی اس کی ہمت ٹوٹتی نہیں ہے، وہ بے ہمت نہیں ہوتا۔ یہ البتہ یہ ہے کہ عقیدے کی بات بھی ہے کہ جس کا اللہ ہو پھر لوگ اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں وہ معیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک خط ہے جناب امیر علیہ السلام کا، ایک خطبہ ہے اور ایک خط ہے جناب عقیل کے متعلق۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ خط لکھا ہے جناب عقیل نے جناب امیر علیہ السلام کو۔ مدینہ سے جناب عقیل مکہ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اور راستے میں جدھر بھی دیکھتے ہیں تو لوگ امیر علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہیں راستے سے خط لکھا، اور اس خط کا جواب جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ دیا اپنے بھائی کو کہ گھبراؤ نہیں، میں کثرت اور قلت سے متاثر نہیں ہوتا، میں حق اور باطل سے جو ہے وہ۔ اپنے ایک گورنر کو بھی لکھا تھا کہ اس نے افسوس کیا کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے چھوڑ کے شام جا رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو لکھا ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو لوگ باطل کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے، آپ کو حق پہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں اور حق دار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، لہذا یہ کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ وہ دوسرا خط ہے جو عدالت کے لیے ایک نمونہ ہے، خطبہ 221 جو جناب عقیل نے آ کے کچھ اضافی گندم مانگی تھی تو وہ خط ہے۔ تو یہ دو چیزیں، خط اور خطبہ جو ہیں وہ الگ الگ ان کا موضوع ہے۔ تو ایک پہلو یہ دیکھیے کہ انسان با کمال کون سا ہے،
انسان باکمال یہ ہے کہ وہ کسی کی جھوٹی تعریف پہ، اور یہ ایک اچھا موضوع ہے، نہج البلاغہ میں بارہا اس پہ گفتگو ہوئی ہے کہ ایک باکمال انسان کبھی کسی کی بے جا تعریف پہ اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہے، اور کبھی کسی کی بے جا خوشامد توہین یا اس کے سرزنش پہ بھی وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سارا شہر جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے تو خوش نہیں ہو، سارا شہر آپ کی مذمت کرے تو پریشان نہیں ہو۔ اعرض نفسک علی کتاب اللہ، آپ اپنے آپ کو پرکھو اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اگر آپ کے اعمال اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں تو شکر ادا کیجئے، نہیں تو ان میں پھر تبدیلی کیجئے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا یہ ایک پہلو کلی طور پر انسانیت کے لیے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں وہ بہت سارے ایسی کتابوں کو بہت ساری پذیرائی ملتی ہے اور بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ فلاں انگریز نے، فلاں اسکالر نے یہ کہا، تو ان اسکالرز کے کتابوں کو سامنے رکھیے، لیکن ساتھ باب العلم اور باب الحکمت کے ان فرامین کو بھی رکھیے کہ خلاصہ ان کا کیسے امام نے کیا ہے۔ اب اس نے یہ جملات لکھی ہیں جورج جرداق نے، اور بڑے خوبصورت اور دلچسپ جو ہیں وہ عناوین اس نے دیے ہیں۔ مثلا ایک جملہ اس نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دکھاوے کے لیے اچھائی نہ کرو، حیا کی وجہ سے اچھائی نہ چھوڑو۔ اب یہ جملات جو ہیں اس میں بہرحال میں خصوصیت کے ساتھ جو حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب امام کا ایک فرمان جو کلمات کسار میں نمبر 24 ہے۔ حکمت 24 کو اگر آپ دیکھیے تو حکمت 24 میں الفاظ یہ ہیں۔ ہم نے عید کے حوالے سے حقیقی عید کے عنوان پہ ہم ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے۔ یہاں حکمت 24 میں امام فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب، کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب یہ مجھے جملہ اتنا پسند آیا کہ اگر انسانیت کے لیے آپ دیکھیے تو کسی دکھی کے درد کو ہیں اپنا حصہ بٹانا، اس کے دکھوں کا مداوع کرنا، اور اغاثۃ الملہوف، اغاثہ ہم عموماً مثلا اغیثنی لفظ جو ہیں وہ بار بار استعمال کرتے ہیں دعاؤں میں، ہماری مدد کر، یا غیاث المستغیثین، یہ اللہ کے جو ہیں وہ اسماء میں سے، یا غیاث المستغیثین، اے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اللہ۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں میں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس عنوان سے پکارتے ہیں، لیکن میں علی آپ کو ایک نسخہ بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی دکھی کے دکھ کا مداوع کر دیں گے، یا پھر دوسرا جملہ فرمایا والتنفیس عن المکروب، قرب جو ہیں وہ یعنی مصیبت کے لیے ہمارے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں گے تو یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب گناہوں کا کفارہ کیا جناب امیر علیہ السلام نے شمار فرمایا؟ جناب امیر علیہ السلام نے گویا انسان کی مدد کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں کوئی قید بھی نہیں رکھی کہ انسان جو ہے وہ کتنا نیک ہو اور کتنا صالح ہو۔ میں کبھی کبھی بعض ان افراد کو دیکھتا ہوں جو سیاسی طور پہ بھی انسانیت اگر بیدار ہو تو انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ میں نے مدر ٹریسا کے حوالے سے کہیں دیکھا تھا کہ اس نے اتنے کام کیے ہیں جو ہندوستان میں، تو یہ گئی تو وہاں تھی ایک لڑکی جو ایک اپنے جو مشنری ان کا عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے اس کے لیے وہ گئی تھی ساتھ، لیکن جب اس نے ایک کسی دکھی انسان کو دیکھا تو اس کا دل اتنا جو ہے وہ بےتاب ہوا کہ اس نے دکھی انسانیت کے لیے خدمت شروع کر دی، اور کہاں پہنچی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ یعنی دکھی انسانیت کی اگر انسان خدمت کرے تو وہ اس کو عزت رب کیسے دیتا ہے، اور پھر اگر وہ رب کو بھی مان لے
تو وہ ایک حقیقت میں اس کی اپنی پہچان بھی ہو جائے گی۔ اور میں نے کہیں کسی واقعات میں دیکھا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دوستوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کسی نے ان کے دوست سے پوچھا کہ قائد اعظم کبھی روتے بھی تھے یا مثلا ان پہ گھبراہٹ بھی طاری ہوئی، اتنے بڑے بڑے ان کے خلاف جو وہ یعنی مہمیں چلائی گئیں اور ان کو بدنام کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم ایک دفعہ بر صغیر سے جو ہے وہ مایوس ہو کے برطانیہ آ گئے تھے، لیکن علامہ اقبال نے پھر ان کو قائل کیا اور واپس لے کے گئے۔ تو انہوں نے پوچھا ان کے دوست سے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کبھی روئے بھی تھے؟ تو ان کے وہ دوست کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے قائد اعظم کو ایک دفعہ آنسو بہاتے دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ بر صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی، ایک جگہ سے قائد اعظم جو گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑی تھیں، اور انہوں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، یہاں کچھ ہندو رہتے تھے، چونکہ ہندو مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو یہاں مسلمانوں نے ان ہندوؤں کو قتل کر دیا ہے، یہ لاشیں جو ہیں وہ ہندوؤں کی ہیں۔ تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ یہاں قائد اعظم رو پڑے، انہوں نے کہا ہم پاکستان بنا رہے ہیں، ہم اسلام کے نام پہ ملک بنا رہے ہیں، کیا یہ مسلمانوں کو اگر ہندو قتل کرے تو پھر مسلمان بھی ہندو کو قتل کرنا شروع کر دے گا؟ یعنی ایک لیڈر اور ایک انسانی درد رکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قتل کون ہوا، اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ اس کا درد جو ہے وہ انسان ہے۔ اور یہی حقیقت میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کچھ جھلک جو ہے وہ گویا اپنے اس امام کے لیے ہے کہ جو خط پسند تھا قائد اعظم کو، خط 53 نہج البلاغہ کا، تو اس میں تو ابتدائی جملے ہیں جناب مالک اشتر کو جناب امیر نے جو فرمائے تھے کہ اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، کہ دوسروں سے برتاؤ اس بیس پہ کرو کہ وہ یا تیرے دینی بھائی ہیں یا تجھ جیسے مخلوق خدا ہیں۔ اب ہمیں دوسرے انسانوں سے ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ ہمارے اس کردار سے یہ محسوس ہو کہ یہ ہے مسلمان۔ تو بہرحال نہج البلاغہ کو اس بیس پہ پڑھا جائے اور اس بیس پہ دیکھا جائے تو انشاءاللہ ہم عملی طور پر نہج البلاغہ کی تعلیمات کو پھیلا سکتے ہیں۔ آپ احباب کو میں یہ گزارش کروں گا کہ ورلڈ فیڈریشن کی طرف سے پچھلے دنوں ایک بہت اچھا پروگرام ہوا ہے، 3 زبانوں میں رائٹنگ کمپٹیشن، اور انگلش میں، اردو میں اور فرینچ میں، اور الحمدللہ 3 زبانوں میں بڑے بڑے انعامات، یعنی کلی طور پر جو ہیں وہ ہر زبان کے پہلے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یعنی 3 انعامات جو ہیں وہ عراق کی مکمل زیارت، یعنی ٹکٹ بھی، ہوٹل بھی، کھانے پینے کا سارا سسٹم جو ہے اس میں۔ تو یہ 19 مارچ کو اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اب تقریباً 14 موضوعات پہ لکھا گیا، اس میں 3 زبانوں میں 14 موضوعات پہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں ان موضوعات کو دیکھ رہا تھا، مثلا جو ونرز تھے ان میں سے 3 ونر جو ہیں مختلف زبانوں کے، انہوں نے حقوق انسانی، نہج البلاغہ اور حقوق انسانی پہ اس میں لکھا ہے۔ رہ گئی میرے پاس کتاب جو جورج جرداق کی صوت العدالت الانسانیہ کی، جو خیال میں 6ٹھی جلد ہے، اس کا عنوان علی اور حقوق بشر۔ اب یہ ہمیں حقوق بشر اگر دکھانے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے یہ درخواست بھی کی ہے، اور ورلڈ فیڈریشن نے یہ اس ابتدا میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ 30 مضامین جو ہیں وہ نیٹ پہ شائع ہوں گے، انشاءاللہ جلد ہوں گے۔ تو ان احباب کی جو محنتیں ہیں ان موضوعات پہ، یعنی باقی موضوعات اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے 2 موضوعات بہت پسند آئی، یہ علی اور یا نہج البلاغہ اور حقوق بشر۔ تو یہ چیز ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یا حقوق بشر کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، جیسے ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ بشر کے خلاف کام بھی کریں گے تو نام اس کو بشریت کا دیں گے، جیسے آزادی کے خلاف کام کرنے میں بھی آزادی کا نام دے کے وہ بہت سارے آزادی کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حقوق بشر کے
پوائنٹس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے سیشن میں بھی انسان اور نہج البلاغہ یا انسان اور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اس بحث کو پیش کریں. اور یہ حقیقت میں وہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے تو اپنے محبوب ترین بندے کو بھیجا ہے، تو بھیجا اس لیے ہے کہ ہم عالمین کے لیے، جس میں سر فہرست انسان ہے، انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں، وہ ہماری دنیا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے ہم ماں باپ کی صورت میں، ہمارے دو سرپرست ہیں تو ان کے لیے رب کہتے ہیں دیکھو انہوں نے آپ کو بڑی رحمت سے پالا ہے، اور آپ ان کے لیے بھی ایک چیز طلب کرتے رہو، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے بھی رحمت. پھر اگر ماں باپ کو حکم ہے تو ان کے لیے بھی رحمت. اور پھر آگے انسان جوان ہوتا ہے تو شادی کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں بھی جو ہے رحمت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور پھر آگے آیت کا ایسا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے رشتے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبت رکھی اور ہم نے رحمت رکھی ہے. یعنی ماں باپ ہوں تو رحمت ہے، اولاد ہو تو رحمت ہے، میاں بیوی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں. اس لیے انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں پیغمبر، اور یہی درس ہے قرآن کا، تو یقیناً یہی درس ہے نہج البلاغہ کا بھی. پروردگار ہمیں تعلیمات اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم زبان کی بجائے، جیسے جناب امیر علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، زبان سے بڑھ کے آپ عمل کے ساتھ جو ہیں وہ تعلیمات پھیلائیں گے تو ان کا اثر بہتر بھی ہوگا اور دیر پا بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.